السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیا کیجیے، کیونکہ آپ کے لائک سے ہمیں بہت زیادہ انکریج ملتا ہے۔ خبریں بہت ساری ہیں لیکن ہم سٹارٹ کریں گے پہلے چھوٹی سی خبر، چھوٹی سی نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے عالم اسلام کا، لیکن اس کو کیونکہ وہ انٹرنیشنل خبروں میں آ جاتا ہے اس لیے پہلے اس سے ہم سٹارٹ کریں گے اور پھر آپ کو لے کے آئیں گے لوکل پولیٹکس پہ، کیونکہ لوکل پولیٹکس اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ خبر مرتی نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے متعلق۔ اسرائیل اور فلسطین کی جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے اس میں لبنان نے انٹری مار دی ہے، لبنان انٹر ہو گیا ہے، ایران نے دھمکی لگا دی ہے اور تقریباً وہ لوگ پہنچ بھی چکے ہیں۔ 10 لاکھ ایرانی اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت اسرائیل کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ لبنان کی طرف سے کل بہت زیادہ وہاں پہ راکٹ فائرنگ ہوئی ہے اور راکٹ فائرنگ پہ اسرائیل خود پریشان ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے حماس جو راکٹس یہاں پہ فائر کرتا ہے اس کا اتنی تباہی نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل قسم کے، کوئی اعلیٰ قسم کے، کوئی لیزر گائیڈڈ کے راکٹس ہیں جو انہوں نے یہاں پر کیے ہیں۔ 2 دن پہلے اسرائیل نے فلسطین میں جو حملہ کیا اس کے ہاسپٹل پہ، اس کے لوگوں پر، تو یہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی جگہ پر یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ بیماروں کو، زخمیوں کو اسلام میں بھی جائز، ان کو اجازت دی ہوئی ہے، اجازت ان کے لیے موجود ہے، لیکن کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی ہے، پیوٹن نے اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی ہے اور شی جن پنگ نے بھی کہا ہے کہ بہت غلط کیا ہے، لیکن امریکہ کیونکہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اب جو صدر بائیڈن ہے وہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مینز اسرائیل کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، آخر ماما ہے نا پوری دنیا کا، تو اس نے تو یہی کرنا ہے۔ اور اصل کہانی چلتی ہے کہ امریکیوں کی معیشت چلتی ہی جنگ پر ہے، جب جنگ ہوگی تو امریکیوں کی معیشت چلے گی، اس وجہ سے امریکہ اس بات پہ بہت راضی ہے کہ جنگ لگنی چاہیے۔ آتے ہیں پاکستانی خبروں کی طرف۔ نواز شریف کو بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے احتساب عدالت سے۔ احتساب عدالت میں نواز شریف کی طرف سے ایک ریٹ دائر کی گئی تھی حفاظتی ضمانت کی، اور وہ حفاظتی ضمانت اسے مل جانی تھی کیونکہ 2020 میں نواز شریف کے جانے کے بعد ایک ریفرنس دائر کیا گیا، اس ریفرنس میں اس کو دائمی وارنٹ نکال دیے گئے۔ نواز شریف دائمی وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان اور اس کی کیبنٹ والے آ کے کہتے تھے اشتہاری ہے، تو وہ اشتہاری والا معاملہ انہوں نے کورٹ میں چیلنج کیا۔ عدالت نے ان سے پوچھا، بہت سارے سوالات کیے، تو عدالت کو یہ بتایا گیا، جج محمد بشیر صاحب احتساب عدالت کے جج تھے، ان سے یہ بات ہو رہی تھی تو ان کو بتایا گیا کہ 2020 میں اس کے جانے کے بعد، جب حالانکہ اس کو بھیجا تو پاکستان کی گورنمنٹ نے تھا باہر، اس کو خود اپنی مرضی سے تو نہیں گیا نا، جیل توڑ کے تو نہیں بھاگا، وہ بیمار تھا اس وجہ سے وہ باہر چلا گیا۔ اب وہ واپس آ رہا ہے اور آ کر وہ اس پر عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتا ہے، اپنے کیس کو فالو کرنا چاہتا ہے، سرنڈر کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے عدالت نے نواز شریف کو 23 اکتوبر تک ریلیف بیل دے دی ہے، جس کو حفاظتی ضمانت کہا جاتا ہے۔ 23 تاریخ تک وہ کسی بھی وقت جا کر عدالت میں اپنی بیل کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اور اس عدالت کے آگے سرنڈر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے پی ایم ایل این کے لیے۔ اسی طرح اب جب نواز شریف کو ریلیف ملے گا تو یہ خبر پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کے لیے بہت زیادہ بری خبر ہوگی، کیونکہ اس میں وہ لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے اگینسٹ یہ خبر اس طرح سے آئے گی کہ وہ اس کو لازمی سی بات ہے، پھر لونڈے لپاڑے بقول منصور علی خان وہ لوگ آ کر اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہنگامہ کریں گے، اور ہنگامہ کرنے سے ہونا کچھ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ کل کا دن ہم نے ایک خبر مس کی اور وہ خبر کافی بڑی تھی۔ خبر یہ تھی کہ کل عدالتوں میں سائیکل کی گونج تھی، بلکہ کئی جگہوں پر تو گانے چلائے گئے، جس میں وہ ڈراؤلر کا گانا تھا نا، آجا نہیں بیجا سائیکل دے، تو وہ گانا چلتا رہا۔
اور ہر جگہ پہ ہر عدالت میں، احتساب عدالت میں بھی اور ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی صرف سائیکل کی بات ہوتی رہی ہے۔ احتساب عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل پیش ہوئے اور وہاں پر پیش ہو کے احتساب عدالت میں نہیں، سائفر عدالت میں، سائفر کی عدالت میں، احتساب عدالت میں اور سائفر کی عدالت میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کو کہا کہ جی ہمیں وہاں پہ ریلیف نہیں مل رہا۔ کہاں پہ؟ اڈیالہ جیل کے اندر۔ ہمیں وہاں پہ ایک سائیکل چاہیے جس کے اوپر عمران خان نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور یہ سائیکل کے پیچھے کوئی سٹوری کچھ اور ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بہت سارے سینسرز لگے ہوئے ہوں یا کوئی ایسی الیکٹرانک ڈیوائس ہو جس کے اوپر عمران خان اپنی باہر سے آنے والی خبریں لے سکتا ہو اور اپنے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہو، کیونکہ پی ٹی آئی والے تو کچھ بھی کر لیں گے، وہ 2 نمبری کے ماسٹر ہیں، جگاڑ کے ماسٹر ہیں، کیا پتہ سائیکل کے اندر کوئی اس طرح کا سسٹم لگایا ہو۔ تو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب انہوں نے کل بڑا مزاحیہ موڈ میں ان کو کہا جی آپ سائیکل کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو موٹر سائیکل دے دیتا ہوں، ہم آپ کو سوائے سوئمنگ پول کے ہر چیز جیل میں دینے کو تیار ہیں۔ یعنی کہ ایک بات کنفرم ہو گئی کہ سوئمنگ پول نہیں ملے گا، باقی سب کچھ مل جائے گا، سائیکل بھی مل جائے گی۔ تو سائیکل ہوتی رہی ہے وہاں پر، اور اس بات پہ عدالت میں بہت زیادہ کہکے لگے ہیں، بار بار ایک ہی بات ہوتی رہی کہ سائیکل جانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائیکل آپ کو جیل کے اندر سے مل جائے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں وہی والی سائیکل چاہیے جو عمران خان کے گھر پر موجود ہے۔ اب پتہ نہیں اس سائیکل کے اوپر کوئی جادو کیا پنکی پیرنی نے، یا وہ سائیکل بولتی ہے اور وہ کوئی مشورے دیتی ہے، کیا پتہ عمران خان سائیکل کے کوئی کان لگا کے سن رہا ہو کہ اس میں سے اب کون سا مشورہ آئے گا، اب جا کے این آر او لینا کیسے ہے۔ این آر او کے متعلق بھی آپ کو ایک بہت زبردست نیوز دیں گے اگلی آنے والی اپنے ویلاگ میں، اور انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو اچھی خبر ملنے والی ہے کہ کس طرح سے عمران خان نے این آر او لے لیا ہے یا مانگ لیا ہے، ملا یا نہیں ملا یہ تو بات کی بات ہے، مانگنا شروع کر دیا ہے۔ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ گھٹنوں کے بل آ گیا، بلکہ لیٹ ہی گیا ہے، لیٹ کر اس نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں کہ این آر او دے دو، مجھے چھٹی دے دو، لیکن اس کی چھٹی ملنی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم علیمہ خان کی طرف۔ علیمہ خان صاحبہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی عمران خان کے متعلق کیس میں، جس میں عمران خان کی بیلز اور دوسرا تھا۔ ویسے آج آپ کو آج کی خبر بھی دیتا چلوں، آج جتنی کیس اور جتنی بیلز لگی ہوئی تھی عمران خان کی ہائی کورٹ میں، ان سب کی کاز لسٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ آج کے دن میں ان سب کی کاز لسٹ کینسل کر دی گئی ہے، اور عدالت نے ابھی تک ان کے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ نہیں بتایا ہے، اور جب تک میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں شاید تھوڑی دیر میں آ جائے، تو اس وقت تک ابھی نہیں معلوم کہ یہ دوبارہ کب لگیں گی۔ آتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی طرف۔ علیمہ خان صاحبہ کل بڑی روحانسی سی ہو گئی ہیں، عدالت میں جب پیش ہوئی ہیں تو جج نے ان سے پوچھا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ریلیف دیں گے لیکن آہستہ آہستہ پروسیجر کے مطابق چلیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ریلیف بے شک نہ دیں، ایک سائیکل دے دیں۔ یہاں پہ پھر سائیکل آ گئی، مطلب لوور کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک سائیکل ہو رہی ہے، تو سائیکل ہمیں پہنچا دی جائے۔ انہوں نے کہا جی کس لیے سائیکل؟ کہ جی عمران خان نے وہاں پہ واک کرنی ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے رولز کے اگینسٹ جا کر ایک بیرک کی دیوار توڑوائی، 2 بیرکس کو اکٹھا کیا تاکہ اس میں عمران خان صاحب دوڑ کر سکیں، اس میں بھاگ سکیں، اس میں اندر ہی اندر یعنی جنگلے کے اندر، اور اس میں وہ اپنی کاروائیاں کر سکیں، لیکن ان کو ابھی تک کوئی وہ اس کی طرف سے ریلیف عدالت کی طرف سے نہیں ملا ہے کہ ان کو سائیکل دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ اب تک کی خبریں یہی ہیں، اب آگے کیا بنتا ہے سائیکل کے متعلق وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور بہت مزیدار خبر ہے، وہ خبر ہے شیر افضل مروت صاحب سے ریلیٹڈ۔ شیر افضل مروت جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، اور سائفر میں اور دیگر تمام کیسز میں، کیونکہ اب رہے تو یہی اس کے وکیل ہی گئے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو پروفیشنلی سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ ان کا ٹلٹ بھی ہو جاتا ہے اس سائڈ پر۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب کی کل ملاقات ہوئی ہے، پرسوں اس میں سائفر کیس کی جب سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے کل اس کے بارے میں بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے۔ عمران خان ایک جالی کے پرلی طرف تھے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی، دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب تھے۔ تو عمران خان نے وہاں پر شیر افضل مروت کو ایک قسم کا ان کا مذاق اڑایا،
ایک بہت ویڈیو وائرل ہوئی ہے شیر افضل مروت صاحب کی، جہاں پہ ایک صحافی ان سے پوچھتے ہیں کہ جی جب آپ نے سینیٹر عفنان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو اس کے بعد پروگرام کا کیا بنا؟ تو شیر افضل مروت صاحب بہت زبردست اور بھولے سے انداز میں کہتے ہیں پروگرام تو بڑھ گیا۔ تو اس کے اوپر جب ان کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی تو پتہ یہ لگوانا چاہیے خان صاحب کو یہ خبر کیسے پہنچتی ہے کہ سوشل میڈیا کی تمام نیوز خان صاحب تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جی سنا ہے آپ کا پروگرام اور فارم ہاؤس دونوں ہی بڑھ گئے۔ تو اس بات پہ بہت کہکا لگا اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہنسنے لگ گئے کہ پروگرام تو بڑھ گیا۔ تو اس بات پہ شیر افضل مروت صاحب غصے میں باہر نکلے۔ وہ جب باہر آئے تو ان کے آنے سے پہلے سلمان صفدر صاحب نے اندر ہونے والی ملاقات کے بارے میں صحافیوں کو بتایا کہ کس طرح سے اندر کی کارروائی ہوئی ہے، کیسے عمران خان صاحب وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کا کھانا پینا کیسے ہے۔ تو ان کے جیل سے باہر آتے ہی جہاں پہ جرنلسٹ نے ایک روسٹرم سا بنایا ہوا ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر تمام وکلا اپنی ایک قسم کی فیڈز دیتے ہیں کہ ہمیں یہ اندر سے خبر موصول ہوئی ہے، وہ خبر آ کر دیتے ہیں۔ تو وہ ان کے آنے سے پہلے ہی سلمان صفدر صاحب نے اپنی بات وائنڈ اپ کی اور چل پڑے۔ وہ آگے روسٹرم پر کھڑے ہوئے تو صحافی بھی سلمان صفدر کے پیچھے چل پڑے۔ تو انہوں نے صحافیوں کو اشارہ کیا، اس نے کہا ادھر آؤ۔ جب وہ لوگ ادھر پہنچے ہیں تو وہاں پر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ یہ ہوتا کون ہے تمہیں سب کچھ بتانے والا؟ بات تو وہ ہے جو میں بتاؤں گا، اور آئندہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو میں میڈیا کے خلاف بھی، سلمان صفدر کے خلاف بھی ایک بہت بڑا نوٹس جاری کروں گا جس کا جواب اس کو دینا پڑے گا۔ یعنی اب لڑائی اس کی جو قانونی ٹیم ہے، جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ویسے تو بہت پہلے سے چل رہی ہے لیکن اب بہت ہیوی لیول پہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ ہر بندہ سٹار بننا چاہتا ہے۔ جس طرح ہمیں پروگرام تو بڑھ گیا، اسی طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز وائرل ہوں، اس کے بعد وہ سوشل میڈیا سے بھی کچھ نہ کچھ پیسے کما سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں۔ اس سے پہلے تو ہم جانتے نہیں تھے شیر افضل مروت نام کا کوئی وکیل ہے جو کہ عمران خان کو سپورٹ بھی کرے گا، لیکن اب وہ جب سے پروگرام بڑھ گیا تب سے شیر افضل مروت صاحب ہٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے سیشن کورٹ میں 22A کی درخواست دائر کی، جس میں انہوں نے کہا ہے، لڑاکے وکیل ہیں، ہمارے لڑاکے دوست ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ مجھے فون پر دھمکیاں ملتی ہیں۔ تو سیشن کورٹ نے تھانہ 12 کو اس بارے میں آرڈرز دے دی ہیں کہ ان کی شکایت پہ FIR درج کر کے عدالت میں رپورٹ کی جائے۔ شیر افضل مروت صاحب کے متعلق خبریں اب آتی رہیں گی، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنا ایک سٹنٹ یوز کر کے، وہی والا سٹنٹ جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، اس کو یوز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے سوشل میڈیا پر انٹری ڈالنے کے لیے، اور اب شیر افضل مروت صاحب کی جگہ کوئی اور وکیل سوشل میڈیا سے نہیں لے سکتا۔ PTI کا کوئی اور وکیل ایسا نہیں بول سکے گا کہ پروگرام تو بڑھ گیا۔ اب تک کی خبروں کا اختتام کرتے ہیں، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی ولاگ میں، اسی چینل پر، اور بہت جلد آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں دینے والا ہوں۔